السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دوستوں؟ 14 اگست 1947 جہاں پر ایک طرف انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان منایا جا رہا تھا، جشن کا ماحول تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ہونے والا تھا ایک بھینکر بٹوارا، ایسا بٹوارا جس نے 1000 سالوں سے اکٹھی رہنے والی قوموں کے سینے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں 1947 میں ہونے والے بٹوارے کی۔ ایسا بٹوارا جس کے نیگیٹو اثرات آج تک نسلوں میں موجود ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی بٹوارے کی؟ وہ کون سے حقائق تھے جو اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پارٹیشن 1947 کی۔ 1000 سال سے قوم اکٹھی رہ رہی تھی، یہاں تک کہ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کیا، بہادر شاہ ظفر کی کمانڈ میں تمام قوموں نے، تمام راجاؤں مہاراجاؤں نے، خواہ وہ ہندو تھے، کرسچن تھے، مسلم تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگ کی۔ البتہ جنگ تو وہ ہار گئے، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی سے گدی میں تبدیل ہو گئی، برٹش امپائر میں تبدیل ہو گئی۔ اب برٹش کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا، اگر ایسی چھوٹی چھوٹی ریولیوشن مزید ہوئی تو ہمارا راج خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے برٹش نے اپنی فیمس پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول کو اپلائی کیا، جیسے کہ وہ مشہور ہیں، ہر خطے میں یہ کرتے آئے ہیں، ایسا ہی انہوں نے ہندوستانی معاشرے میں بھی کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلم، ہندو اور دیگر قوموں میں فساد پھوٹ پڑے، قتل و غارت ہوئی، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، کیونکہ برٹش تو چاہتا ہی یہی تھا کہ ان میں فساد پھیلایا جائے، ان میں دوریاں پیدا کی جائیں، تب ہی ہماری ریاست ترقی کر سکتی ہے اور ہم ایک لمبے عرصے تک یہاں پر قیام کر سکتے ہیں۔ چند شریر عناصر نے، خواہ وہ ہندو تھے، مسلم تھے یا کرسچن تھے، ان لوگوں نے اس فارمولے کو فوراً پک کیا اور اپلائی کر دیا۔ فساد اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے میں 1885 میں ایک برٹش سول سرونٹ کی سرپرستی میں سینٹرل آف انڈیا کونسل کا قیام سامنے آیا۔ اب چونکہ اس وقت مسٹر سید احمد خان تھے، مسلمانوں میں مقبول شخصیت، آپ نے مسلمانوں کو کانگریس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، روک دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ 1885 میں کانگریس کا قیام وجود میں آتا ہے۔ ہندوازم کو پروموٹ کر رہے تھے، نیشنلزم کے لیے کام کر رہے تھے، اپنا جداگانہ وطن حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، اور مسلمان خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی مسلمانوں کی یہ ہے، خدا کا کرنا ایسا ہوا، بنگال میں ایک طرف مسلم کی میجورٹی زیادہ تھی اور ایک طرف ہندو کی زیادہ تھی۔ برٹش سرکار نے یہ دیکھتے ہوئے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس سے مسلمان تو خوش ہو گئے، ہندو پریشان ہو گئے۔ ابھی 1 سال ہی گزرا تھا، ہندوؤں کے پریشر نے، کانگریس کے پریشر نے برٹش گورنمنٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ ہونا کیا تھا؟ فیصلہ واپس ہو گیا، میجورٹی کی بات کو سمجھا جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے، وہی ہوا۔ فیصلہ واپس لے لینے سے مسلمانوں میں ایک تشویش دوڑ گئی، اب وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، یار اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ چیزیں اب ہماری فیور میں نہیں رہی۔ ایسے میں سر سلطان احمد شاہ کی سرپرستی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام پیش آیا۔ ایسے وقت میں جہاں
محمد علی جناح کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیکٹری کے طور پر کام کر رہے تھے۔ جب انہیں یہ علم ہوا کہ کانگریس محض ہندو نیشنلزم کے لیے کام کر رہی ہے، یہ مسلمانوں کے معاملے میں بخیل ہے، تو مولانا محمد علی جوہر کی ریکویسٹ پر، آپ کے بارہا بار اصرار کرنے پر، محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ میں آ گئے۔ اصل جداگانہ وطن کی کہانی شروع ہوتی ہے دوستو یہاں سے۔ ہم اس پر ایک مکمل سیریز بنانے جا رہے ہیں 1857 کی ریولیوشن سے 1947 کی آزادی تک۔ انشاءاللہ چند لمیٹڈ ایپیسوڈز پہ ہم یہ پوری ہسٹری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔